ناول کلب عشق، رائٹر امن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 31۔ اگلے دن جب وہ ہاسپٹل واپس آئی تو باسط نے اسے اپنے کیبن میں بلایا تھا۔ ڈاکٹر باسط اسے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھا رہے تھے جب بلال، جو کہ کبیر لوگوں کی مخبری کرتا تھا، اس کے فون آنے پر وہ دونوں ہڑبڑا کر وہاں سے نکلے تھے۔ مخصوص جگہ پہنچتے وہ لوگ بلال سے ملے تھے، جس نے انہیں ایک کارڈ دینے کے لیے بلایا تھا جس میں کچھ پرنٹس اور کچھ ثبوت تھے۔ بہت اچھے بلال، تم اپنی ڈیوٹی بہت اچھے سے نبھا رہے ہو، باسط نے اس کا کندھا تھپ تھپاتے کہا تھا۔ اس نے وہ کارڈ اینا کو دیا۔ اینا نے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی نظر سامنے کھڑی اپنی گاڑی کے شیشے پر گئی۔ وہ ساکت رہ گئی، اس کا بڑا ہوا ہاتھ رک گیا۔ وہ چھوٹا سا کارڈ اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ باسط اور بلال نے چونک کر اسے دیکھا۔ اینا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ دھیان سے۔ باسط نے جھک کر نیچے سے کارڈ اٹھایا، لیکن اینا ہنوز ایک ہی پوزیشن میں سٹل تھی۔ اینا، باسط نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ ڈر سے اچھلی۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں اس کے ری ایکشن پر حیران ہوئے۔ اینا نے سرعت سے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، وہ وہی تھا۔ ہاں وہی، انو کا مجرم، انوشی کا قاتل، ایک ریپسٹ۔ ہاں وہ عارض تھا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ تم دونوں نے غلط کہا تھا، وہ بڑبڑائی۔ اسے کچھ دن پہلے نرین اور باسط سے ہونے والی گفتگو یاد آئی۔ بیس کے مطابق جو بھی کچھ ہم سوچ رہے تھے ویسا ہے ہی نہیں۔ وہ اٹلی کا بادشاہ ہے، اٹلی میں حکومت کرتا ہے۔ اس کا لڑکیوں کی سمگلنگ سے یا ریپ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ انفیکٹ پچھلے ہفتے جو لڑکیاں پولیس کو ملی تھیں ان میں سے ایک نے بیان میں بیسٹ کا نام دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ قاتل ہے، قتل کرتا ہے، ڈرگس پلے کرتا ہے، اٹلی کا ہر انسان اس کے نام سے کامتا ہے، لیکن وہ ہمارا مجرم نہیں ہے۔ باسط اور بلال نے چونک کر اسے دیکھا۔ اینا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کی بڑبڑاہٹ پر فکر مندی سے اسے دیکھتا بولا۔ اینا نے دونوں کو دیکھتے اپنا ہاتھ اٹھاتے سامنے کی طرف کسی کو پوائنٹ کیا تھا۔ باسط اور بلال کو جھٹکا لگا۔ وہ امن تھا، دنیا کی نظر میں ایک بزنس مین امن ملک، اور جرم کی دنیا کا بادشاہ بیسٹ، لیکن اس کے ساتھ کھڑے انسان کو وہ لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ لیکن اینا اچھے سے پہچان چکی تھی۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا، اس کی سختی سے ہونٹ بھینچے۔ اس سے پہلے خوف محسوس ہوا، پھر اسے رونا آنے لگا، لیکن آہستہ آہستہ انہیں دیکھتے اسے غصہ آنے لگا۔ امن نے عارض کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے لگایا۔ امن کے لیے وہ 27 سالہ مرد نہیں بلکہ آج بھی 7 سالہ بچے جیسا تھا، جس کو اس نے بنایا تھا، جس کی پرورش اس نے خود کی تھی، لیکن اسے اپنا جیسا نہیں بنایا تھا۔ اس نے اسے ایک عام مرد جیسا بنایا تھا، اپنی دنیا سے بہت دور رکھا تھا اسے، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ تم فکر مت کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پولیس کو جو غلط فہمی ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امن نے اس کے بال بگاڑتے کہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے دوستوں نے کسی لڑکی کو تنگ کیا تھا جس نے ان کی بلیک میلنگ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اس کے گھر والوں نے پولیس کیس کر دیا۔ اب اپنے دوستوں کے ساتھ وہ بھی پھنس رہا تھا، لیکن امن بغیر تحقیق کیے اس کا ساتھ دے رہا تھا کیونکہ وہ اس پہ اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اب جاؤ، اپنے کام پر دھیان دو، کسی کو بھی ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو بھی عارض اور اس کے ریلیشن کا پتہ چلے، کہ اس کی وجہ سے عارض کی جان کو کوئی خطرہ ہو، اس لیے اس نے اسے دور یہاں سے شہر کے کونے میں ملنے بلایا تھا۔ اوکے بھائی۔ عارض اس سے ملتا جا چکا تھا۔ امن نے ادھر ادھر دیکھتے آنکھوں میں گلاسز چڑھائے۔ وہ ابھی مڑا ہی تھا کہ کسی نازک ہاتھ کا زوردار تماچا اس کے منہ پر پڑا۔ وہ ابھی سنبھل تھا، ایک اور تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ دور کھڑے اس کے گارڈ الرٹ ہوئے تھے۔ امن نے سیدھے ہوتے سامنے والے کو دیکھا تو وہ ساکت ہو گیا۔ اس کے گارڈز جو آگے بڑھ رہے تھے اس کے اشارے پر واپس مڑ گئے۔ اور کتنا گرو گے تم؟ کتنا بجاؤ گے اپنے اس وحشی بھائی کو؟ وہ تنفر سے اسے دیکھتی چیخی تھی۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی عارض تو جا چکا تھا، لیکن امن اس کے سامنے تھا۔ میں سوچتی تھی تم برے ہو، لیکن اتنے بھی نہیں۔ شاید تمہیں لڑکیوں کی عزت کرنے کا پتہ ہے، جو تم نے 2 بار جانے کتنی ہی لڑکیوں کو بچایا ہے۔ مجھے لگا تھا شاید تمہیں حالات نے ایسا بنا دیا، لیکن تم تو ایک وحشی کو پناہ دیے ہوئے ہو، اس کی تربیت کر رہے ہو۔ تم تو اسے پولیس سے بچا رہے ہو تاکہ وہ آئے روز ایک نئی انوشے کو مار سکیں، اس کو رون سکیں۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتی دھاڑی تھی۔ امن جو جھکی نظروں سے اسے سن رہا تھا، عارض کے بارے میں یہ اب سنتے اس کی بس ہوئی تھی۔ بس، وہ دھاڑا تھا۔ میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی بولیں گے۔ آپ کی دشمنی مجھ سے ہے، میرے بھائی سے نہیں، تو اس معصوم کو بیچ میں مت لائیں۔ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ دبی آواز میں چیخا تھا۔ اینا اس کے معصوم بولنے پر تنفر سے ہنسی تھی۔ باسط اور بلال بالکل چپ کھڑے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ معصوم؟
اگر وہ معصوم ہے نا امن تو لعنت ہو دنیا کی معصومیت پر۔ وہ معصوم ہے تمہاری نظر میں امن، تو پھر میری معصوم انو کا کیا؟ اس کی معصومیت اور پاکیزگی کو وہ تمہارا معصوم بھائی نوچ گیا۔ وہ اس کا دھکا دیتی چیخی تھی، آنسو لمحہ بلمحہ اس کے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ تم پوچھتے ہو کیا کیا ہے اس نے؟ برباد کر دی ہے اس نے مجھے، میری بہن کو میری آنکھوں کے سامنے اس نے۔ وہ آگے بول نہیں پائی، پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ گھٹنوں کے بل اس سڑک پر گری تھی۔ باسط اور بلال بھاگ کر اس کے پاس گئے تھے۔ سب کچھ چھین لیا اس نے مجھ سے، میری بہن، میرے ماں باپ، میرا بھائی، میرا گھر، میری پہچان تک چھین لے گیا وہ اذیت سے بول رہی تھی۔ آنسوں کا گولا سا تھا جو حلق میں پھنسا تھا۔ امن اسے یوں دیکھتے پتھر کا ہو گیا۔ اس کا عارض وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو لڑکیوں سے دور رہتا تھا، اس نے تو اسے ہمیشہ لڑکیوں کی عزت کرنا سکھایا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا تھا، وہ اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ کیا وہ اس پر شک کرے؟ لیکن سامنے کھڑی لڑکی، وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتی، اس کی حالت تھی ہی نہیں جھوٹ بولنے والی۔ وہ ساکت کھڑا اس پیرے پیکر کو یوں بلکتے دیکھتا رہا۔ تمہارے بھائی نے مہرما شاہ کو برباد کر دیا ہے امن۔ نفرت سے اسے دیکھتی دھاڑی تھی۔ باسط کے سہارے اٹھتی وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ امن خالی نظروں سے اسے لمحہ بلمحہ خود سے دور جاتا دیکھتا رہا۔ مہرما بے آواز اس کے لب ہلے تھے، آنکھیں میچتے اسے کچھ پل گہری سانسیں کھینچی۔ اس نے تو عارض پر نظر رکھنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ اسے اس پر پورا یقین تھا۔ اس نے تیزی سے فون نکالتے ایک نمبر ملایا۔ زرار، تمہیں کچھ بھیج رہا ہوں، 2 دن ہے تمہارے پاس، ان کی ڈیٹیلز میرے سامنے ہو ورنہ اس سے اگلے دن کا سورج تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، دل میں جیسے قیامت کے آثار تھے۔ ضرور انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میرا عارض ایسا نہیں ہے، وہ خود سے بڑبڑایا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی کمرے میں بند تھی، بیڈ کے ساتھ نیچے گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کے آس پاس کئی تصویریں بکھری پڑی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ وہ بھول چکی ہے، وہ مہرما شاہ سے مکمل اعنا شاہ بن چکی ہے، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ کتنا اذیت ناک تھا اپنی ذات کو مارنا، اپنی پہچان کو دفنانا۔ سب کہتے تھے بھول جاؤ، 2 سال گزر گئے، اب بھول جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، لیکن وہ سوچتی تھی کہ وہ کیسے بھول جائے اس وقت کو جب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہن جیسی دوست کی عظمت کو نوچا گیا۔ وہ کیسے معاف کر دے اس شخص کو جس کی وجہ سے وہ پچھلے 2 سال سے اپنے ماں باپ کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا اس نے کوشش نہیں کی، اور اس نے بہت کوشش کی بھولنے کی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سب بھول جاتا ہے، لیکن اسے کیوں نہیں بھولتا؟ ماضی کا وہ دردناک لمحہ یاد کرتے آنسو پھر سے گال بھگونے لگے۔ نوشے تو کیوں چلے گی مجھے چھوڑ کر؟ دیکھ تو کیا گئی، سب چلے گئے، تیری مہر اکیلی رہ گئی۔ بابا، آپ تو کہتے تھے آپ اپنی شہزادی کی شادی بھی بہت پاس کریں گے، تو اتنی دور کیسے چھوڑ دیا آپ نے مجھے؟ کیا آپ لوگوں کو میری یاد نہیں آتی ہوگی؟ میری ماں، انہیں کیسے یقین آیا ہوگا کہ ان کی مہر مر چکی ہے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی بول رہی تھی، ماں پلیز میرے پاس آ جائیں، مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیں جیسے بچپن میں کرتی تھی۔ اللہ جی پلیز مجھے لوٹا دینا میری ماں، یا پھر میرے ذہن سے سب کو مٹا دے۔ اللہ مجھے ماضی کی اذیت سے نجات دلا دے۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی اللہ سے فریاد کرنے لگی، یادی ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ یہ کیا کیا تو نے؟ احمد نے بھی یقینی سے اسے دیکھا، وہی جو کرنا چاہیے تھا، ویسے بھی اب یہ ہمارے کسی کام کا نہیں تھا۔ وہ میں چاچو کو کیا جواب دوں گا؟ غازی، مجھے اوپر بھی جواب دینا پڑتا ہے، میں اسے چھپا کر لایا تھا۔ وہ پریشانی سے بولا، احمد کی ٹیم نے کچھ دن پہلے ہی کنگ کے ایک آدمی کو پکڑا تھا جس کی زبان کھلوانا احمد کی ذمہ داری تھی۔ وہ غازی کے کہنے پر اسے کسی نہ کسی طرح ان کے مخصوص اڈے پر لے آیا تھا، لیکن غازی نے اس سے ساری انفارمیشن نکلواتے اسے گھورا تو وہ مزے سے کندھے اچکا گیا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ زر جان کہاں ہو؟ غازی شاپنگ بیگ صوفے پر رکھتا بولا۔ وہ اسے ڈھونڈتا لون تک آیا تو میڈم پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھی۔ زر کتنی بار کہا ہے آرام کیا کرو، وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ زرنور نے اسے گھورا، غز کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سارا دن میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں، اب مجھے پانی کا گلاس تک ہوتے ہی پینے دیتے۔ خبردار، جب آپ نے مجھے روکا تو وہ اسے انگلی دکھاتی بولی تھی۔ اس کی پریگنینسی کا 3 مہینہ تھا۔ غازی اسے ذرا سا بھی کام نہیں کرنے دیتا تھا جس سے وہ چڑچڑی ہوئی تھی۔ غازی اس کے ماتھے پہ چھوٹے چھوٹے بل دیکھتا مسکرایا۔ اگر روکا تو؟ غازی پیچھے سے اسے حق کرتا بولا، تو بہت برا کروں گی میں۔ زرنور زیر لب مسکراتے بولی، اچھا جی، دھمکی دی جا رہی ہے؟ وہ اس کی کن پٹی پر لب رکھتا بولا، جو بھی سمجھ لی، اور مصروف انداز میں بولی، اچھا ادھر دو، ساتھ میں کرتے ہیں۔ وہ پانی کا پائپ پکڑتا بولا، دوسرا ہاتھ اس کے کمر کے گرد تھا۔
زرنور نے شرارت سے لب دباتے ہتھیلی میں پانی بھرتے اس کے چہرے پر پھینکا۔ زر، وہ اچانک حملے سے اچھلا۔ ہاں ہاں ہاں، آیا مزہ؟ وہ کھلکھلا پڑی۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں، وہ پائپ کا رخ اس کی طرف کرتا بولا۔ غازی نو، وہ جو اس پر ہنس رہی تھی یک دم سے گھبرائی۔ غازی پلیز نو، غازی نے اسے پل میں بھگو ڈالا۔ ہاں ہاں ہاں، اب بتاؤ، غازی نے کہکا لگایا۔ زرنور بمشکل اپنے چہرے کے آگے ہاتھ کرتی پانی سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آگے بڑھتے اس نے ایک دم غازی سے پائپ چھینتے اس کی طرف کر دیا، اور جو کہکا لگا رہا تھا ہکا بکا رہ گیا۔ اب آپ بتائیں۔ اب کی بار وہ ہنسی اسے پورا بھگوگی۔ زر پیچھے کرو اسے، میں بتاتا ہوں، برا ہوگا۔ وہ مسلسل پانی کی بچھاڑ سے چڑھتا بولا، لیکن زرنور سب اپنا بدلہ پورا کر رہی تھی۔ اب کبھی پائپ اس کے ہاتھ ہوتا تو کبھی غازی کے۔ وہ دونوں اپنی مستی میں اس قدر گم تھے کہ پائپ سے پانی آنا بند ہو گیا۔ وہ دونوں چونکے ہونک بنے ایک دوسرے کی حالت دیکھی، اور پھر دونوں کہکا لگا گئے۔ دونوں ہی پوری طرح پانی سے بھیگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ہی چینج کر چکے تھے، اب کچن میں کافی بنانے میں مصروف تھے۔ گاز، اچانک زرنور نے اسے پکارا۔ جی گاز کی جان، وہ کافی پھینکتا بولا۔ آپ کو لڑکا چاہیے کہ لڑکی؟ وہ اچانک پوچھ بیٹھی۔ غازی نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ کوئی بھی جان، مجھے تو اولاد چاہیے، وہ نرمی سے بولا۔ لیکن پھر بھی کوئی تو خواہش ہوگی، وہ زور دے کر بولی۔ مجھے تو بیٹی چاہیے، وہ خوش ہوتی بولی۔ غازی اس کی بات پر چونک گیا۔ بیٹی سے اسے بہت کچھ یاد آیا تھا، کئی منظر آنکھوں کے آگے جھلملائے تھے، کانوں میں کسی کی کھلکھلاہٹیں گونجی تھی۔ یہ صرف آپ کی نہیں، میری بھی بیٹی ہے۔ 7-8 سالہ بچہ کسی چھوٹی سی بچی کو گدگداتے بول رہا تھا، جبکہ کھانا بناتی اس کی ماں ہنستی۔ کہاں کھو گئی غاز؟ زرنور اس کے آگے چٹکی بجاتے بولی۔ میری بیٹی؟ وہ غائب دماغی سے زرنور کو دیکھتا بولا۔ اس کا مطلب آپ کو بھی بیٹی ہی چاہیے؟ وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی تو وہ چونکا۔ گہری سانس بھرتے اس نے ہونٹ بھینچے تھے، جانے یہ ماضی کب اس کا پیچھا چھوڑے گا۔ دن سے رات ہو گئی لیکن وہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ ولی جو رات گئے تک ابھی گھر آیا تھا، اس سے بوا سے اینا کے کھانے کا پوچھا تو ان کے نہ کرنے پر وہ چونک گیا۔ این کچھ ہی دیر میں وہ اس کے کمرے کا دروازہ نوک کر رہا تھا۔ اینا بچے، دروازہ کھولو۔ ولی نے پھر سے نوک کیا۔ وہ جو بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی، ولی کی آواز پر اس کی نیند ٹوٹی۔ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک سے وہ تیزی سے واش روم میں جاتے منہ دھو کے آئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ اس کے دروازہ کھولتے ہی ولی نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ این، میرا بچہ کیا ہوا؟ وہ ٹیبل پر کھانا رکھ رہا تھا جب اس کی سرخ آنکھیں دیکھتے پل میں اس کے پاس پہنچا۔ اینا گھبرا گئی۔ کچھ نہیں ولی، وہ سو رہی تھی نا تو نیند ٹوٹ گئی، اس لیے شاید۔ وہ گھبرائے سے لہجے میں بولی۔ کوئی اور بات بھی ہے کیا؟ کچھ ہوا ہے تو بتاؤ مجھے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے بولا۔ اینا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے مسکراتی بولی۔ وہ اسے عارض کے بارے میں بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہیں پائی۔ تو پھر کھانا کیوں نہیں کھایا؟ ولی نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، اکیلے کھانے کا دل نہیں کیا، وہ منہ بناتی بولی۔ ولی کی محبت پر وہ سب کچھ بھلائے اب اس کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتی کھانا کھا رہی تھی۔ کھانا کھاتے اسے شدت سے مرتسم کی یاد آئی تھی۔ 2 دن ہو گئے اس نے اسے دیکھا نہیں، اس سے بات نہیں کی، جانے کیسا ہوگا۔ اینا پچھلے 2 سالوں سے آج تک کبھی ایسے اسے دور نہیں رہی تھی، اس لیے اب اسے شدت سے اس کی یاد آ رہی تھی، لیکن وہ ولی کے فیصلے کا بھی احترام کرتی تھی۔ دونوں نے ساتھ کھانا کھایا۔ ولی اسے سونے کا کہتے جا چکا تھا، جبکہ اینا اپنے گرد شال لپیٹی کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ مرتسم کو سوچتے وہ چاند کو دیکھنے لگی کہ شاید اس کا پیغام چاند ہی اس تک پہنچا دے۔ کتنا کچھ بتانا تھا اسے مرتسم کو، آج جو ہوا وہ تو ان سب سے بھی انجان تھا۔ اس کا دل ہمک ہمک کر اسے موبائل کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ ولی کی قسم نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ وہ ہاسپٹل سے آف لے کر قبرستان آئی تھی کہ اتنی ہی دیر وہ انوشے کی قبر کے پاس بیٹھی اس سے باتیں کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہر، اس نے ابھی گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اپنے نام کی پکار پر ساکت ہوئی۔ سالوں بعد آج کسی نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا، اور جس نے پکارا تھا وہ یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑی۔ عالم، اس کے لب ہلے تھے۔ عالم آج ہی امریکہ سے واپس لوٹا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا قبرستان آیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے یہیں مل جائے گی۔ مہر، عالم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھتے پکارا۔ کون سی مہر؟ وہی مہر جسے تم لوگ 2 سال پہلے مار چکے ہو۔ اس کی دوبارہ سے پکارنے پر وہ ہوش میں آتی دھاڑی تھی۔ 2 سال لگا دیے تو نے عالی، اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ وہ نم آواز میں بولی۔ ایک بار کچھ کہنے کا موقع تو دو۔ عالم اس کے قریب آتا بولا۔ اب کہنے سننے کو کچھ باقی کہاں رہا ہے علی؟ کیوں آئے ہو؟
اب جب میں سیکھ چکی ہوں تم سب کے بغیر رہنا، اب کیوں آئے ہو؟ نہیں آنا چاہیے تھا اب بھی، وہ نفی میں سر ہلاتی چیخی تھی۔ تم تو بھائی تھے میرے، تم بھی چلے گئے، تم بھائی ہونے کا فرض بھی نہیں نبھا پایا عالم، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ اگر اس وقت میں نہ جاتا تو کبھی اپنے خود کے سہارے کھڑی نہ ہوتی مہر، شاید ہم تجھے بھی کھو دیتے، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ نہیں علی، تم مجھے میرے لیے چھوڑ کر نہیں گئے تھے، تم مجھے اپنے گلٹ میں چھوڑ کر گئے تھے کہ تم اپنی بہنوں کی حفاظت نہیں کر پائے، اور اس کا گریبان پکڑتی چیخی تھی۔ عالم نے اسے خود سے لگایا۔ سمجھنے کی کوشش کر مہر، اگر اس وقت تیرا سہارا بنا کھڑا رہتا تو کبھی دوبارہ اٹھ نہ پاتی، ایک آخری بار معاف کر دے، وہ نم آواز میں بولا تھا۔ مہر نے اسے الگ ہونے کی کوشش کی لیکن عالم نے اسے خود سے دور نہ ہونے دیا۔ تو نے اتنی دیر کیوں کر دی علی؟ میں نے کتنا انتظار کیا، کوئی نہیں آیا، کوئی بھی نہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اب تو آ گیا نا، دیر سے ہی صحیح، لیکن اب تو معاف کر دے، وہ اسے اپنے سامنے کرتا بولا۔ اگر دوبارہ مجھے چھوڑ کر گیا نا علی تو یاد رکھی پھر معاف نہیں کروں گی، وہ انگلی اٹھا کر بولی تو عالم نم آنکھوں سے ہنس دیا۔ اب نہیں جاؤں گا، کبھی نہیں جاؤں گا، وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا بولا۔ اب جانے بھی نہیں دوں گی، وہ بھی نم آنکھوں سے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ دونوں نے انوشے کی قبر پر فاتحہ پڑھی تھی۔ مہر، یہ کیا ہوا؟ عالم اس کے بازو پر بندی پٹی کو دیکھتے بولا تھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی چوٹ لگ گئی، وہ ٹال گئی۔ تو بتا، اب تک کوئی گوری نہیں پھنسائی؟ وہ جانتی تھی کہ وہ امریکہ شفٹ ہو گیا تھا، وہ پھنسنے والی نہیں پھنسانے والی چیز ہے، وہ بیچارگی سے بولا تو مہر ہنس دی۔ اس کا سامان ٹیکسی سے اپنی گاڑی پر شفٹ کرتے وہ دونوں احمد ولا کی طرف روانہ تھے۔ مہر اسے احمد ولا ڈراپ کرتی ہاسپٹل چلی گئی۔ اسے لگا شاید اب خوشیاں اس کی دہلیز پر دستک دینے والی ہیں، لیکن وہ بھول گئی تھی کہ خوشیوں کے لیے بھی پہلے ایک قیمت چکانی پڑتی ہے، اور ابھی چکانی تھی بہت باری قیمت۔ جاری ہے۔